یہ ہے وقت میڈیا۔ ضلع میرٹھ کے قصبہ فلاودہ میں 2 فروری 2023 کو حضرت قطب جمال الدین شاہ رحمت اللہ علیہ کے سالانہ عرس مبارک کے موقع پر ایک شاندار کل ہند مشاعرہ سابق چیئرمین فلاودہ سید معراج الدین صاحب کی صدارت میں منعقد ہوا۔ میلہ سرپرستان رہے سید معراج الدین صاحب، سابق چیئرمین فلاودہ نیر عالم قریشی صاحب، سابق چیئرمین فلاودہ مرزا شفیق الدین صاحب، سابق چیئرمین فلاودہ سید محمد عیسیٰ صاحب فرزند، سابق چیئرمین فلاودہ اور عبدالصمد صاحب چیئرمین فلاودہ۔ اس مشاعرے میں کانگریسی نیتا سید ریحان الدین صاحب بھی جلوہ افروز رہے۔ مشاعرے کے کنوینر رہے استاذ الشورا انوار الحق شادہ فریدی صاحب، الحاج مرزا حسیم الدین ہمدم صاحب اور ماسٹر فیاض علی نادر صاحب۔ صدر میلہ کمیٹی رہے نفیس راجہ صاحب انصاری، نائب صدر میلہ کمیٹی رہے نعیم انور صاحب قریشی، میلہ سیکرٹری رہے نائب مرزا صاحب۔ اس کے علاوہ میلہ عرس کمیٹی فلاودہ کے سبھی عہدیداران و ممبران نے اس مشاعرے کو کامیاب بنانے میں اپنا نمایاں کردار ادا کیا۔ حضرات دیکھیے، جس مشاعرے کا آغاز ہی جناب ڈاکٹر نواز دیوبندی خود کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں، اس مشاعرے کی منزلت کا اندازہ کیجئے آپ کہ جس مشاعرے کی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے فلاودہ میں وہ مشاعرے ہوتے ہیں جس میں ڈاکٹر نواز دیوبندی پہلے شاعر ہوتے ہیں۔ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے مشاعروں کا آغاز ڈاکٹر نواز دیوبندی خود کہتے ہیں کہ میرے سے آغاز کر دیا جائے۔ میں بہت زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے، چونکہ ڈاکٹر صاحب کو دبئی کے لیے روانہ ہونا ہے اور انہوں نے آج یہاں آنے کے لیے وعدہ بھی کیا ہوا تھا، تو میں ان کو ظاہر ہے کہ ڈاکٹر نواز دیوبندی کی یہ خوبی ہے کہ اگر وہ کسی مشاعرے میں یہ کہہ دیتے ہیں کہ میں حاضر ہو رہا ہوں تو وہ حاضر ہوتے ہیں۔ آئیے دوستو، بہت زیادہ تمید نہ باندھتے ہوئے، چونکہ ڈاکٹر نواز دیوبندی بارہا یہاں آتے رہے ہیں اور اردو شاعری میں یہ ایک ایسا جو ہے نام ہے کہ اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ کسی تعارف کی ضرورت نہیں ہے۔ میں بڑے ہی ادب اور احترام کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں جناب ڈاکٹر نواز دیوبندی صاحب سے کہ وہ آج کے اس مشاعرے کا آغاز کریں۔ حالانکہ مجھے بڑی شرم محسوس ہو رہی ہے، میں ڈاکٹر صاحب سے آخری مرحلے میں ڈاکٹر صاحب سے جو ہے گزارش کی جانی تھی، لیکن اس وقت آئیے ڈاکٹر صاحب سے۔ السلام علیکم۔ صاحب صدر نفیس راجہ صاحب اور نعیم انور صاحب، تمام معزز حضرات اور سامعین کرام، میں اس بد اخلاقی اور بد تہذیبی کے لیے معذرت چاہتا ہوں، لیکن چونکہ میرا سفر ہے صبح سویرے، تو میں نے اسی شرط پر وعدہ کیا تھا ہمدم صاحب سے کہ مجھے 12 بجے تک رخصت کر دیجیے گا، تو میری یہ مشروط حاضری تھی، انہوں نے اجازت دی، میں اس کے لیے شکر گزار ہوں۔ حالانکہ مشاعرہ شروع کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے، مگر اس میں کتنا تعاون آپ کریں گے یہ دیکھنے والی بات ہے۔ تو آپ بتائیے کچھ تعاون کریں گے نہیں کریں گے؟ ایک بار کلیپنگ کر کے بتائیے تاکہ کچھ پتا چلے۔ دیکھیے، ایک تو سردی کا موقع، مشاعرے کا آغاز کرنا، اور بہرحال میں ہمت کرتا ہوں، مجھے حوصلہ دیجیے گا، ملاحظہ فرمائیں۔ معراج بھائی نے ایک واقعے کا اظہار کیا تو میں بات وہیں سے شروع کرتا ہوں۔ اے ڈی ایم صاحب ملاحظہ فرمائیں۔ تیار صاحب، کہتا ہوں کہ جوتے سیدھے کر دیے تھے ایک دن استاد کے۔ سنیے گا حضرات، توجہ تھوڑی سی، اپنی توجہ ذرا جو ہے اس جانب مبذول کر لیں۔ تیار رہیے گا، دوسرے مصرے سے پتا چلے گا کہ کتنی دیر پڑھنا ہے یا روانہ ہو جانا ہے۔ ڈاکٹر صاحب کہ جوتے سیدھے کر دیے تھے ایک دن استاد کے، اس کا بدلہ یہ ملا تقدیر۔ کیا کہنے ڈاکٹر صاحب، واہ سبحان اللہ۔ جوتے سیدھے کر دیے تھے ایک دن استاد کے، اس کا بدلہ یہ ملا تقدیر سیدھی ہو گئی۔ اس کا بدلہ یہ ملا تقدیر سیدھی ہو گئی۔ کہانی سن کے رونا اور حقیقت دیکھ کر ہنسنا۔ کہانی سن کے رونا اور حقیقت دیکھ کر ہنسنا تمہارا ڈھنگ کہتا ہے سیاسی آدمی۔ کیا کہنے ڈاکٹر صاحب، واہ 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 واہ۔
تمہارا ڈھنگ کہتا ہے سیاسی آدمی ہو تم. یہ میرا بہت عزیز ہے، بہت پسندیدہ شاعر ہے التمش شباز. نظامت بھی بہت اچھی کرتا ہے، شعر بہت شاندار کہتا ہے، لیکن شعر مکمل ہونے سے پہلے جو داد دیتا ہے تو سامعین تک بات نہیں پہنچتی، اس میں بڑی دشواری ہوتی ہے. بہت عمدہ. اپنے چھوٹوں کی تربیت کرنا ہماری ذمہ داری ہے. یہ آج پھلاودے کے مشاعرے کا ناظم مشاعرہ ہے، کل یہ دبئی کے مشاعرے کا ناظم مشاعرہ ہوگا، اس لیے میری اخلاقی ذمہ داری ہے کہ میں تربیت بھی ساتھ ساتھ کروں. شکریہ ڈاکٹر صاحب. عرض کرتا ہوں کہ زیادہ وزن پر اپنے کبھی مغرور مت ہونا. زیادہ وزن پر اپنے کبھی مغرور مت ہونا. اچھا دیکھیں، میں ان حضرات سے بھی گزارش کروں گا یہ بھی تھوڑی سی مدد کریں. کچھ یہ چونکہ بڑے لوگ جب اس منصب پہ بیٹھ جاتے ہیں تو یہ سمجھتے ہیں کہ داد دینے کی ذمہ داری کرسی والوں کی ہے، تو بھئی آپ حضرات سے بھی گزارش ہے تھوڑا سا زندگی دیں. کہتا ہوں کہ زیادہ وزن پر اپنے کبھی مغرور مت ہونا. زیادہ وزن پر اپنے کبھی زیادہ وزن پر اپنے کبھی مغرور مت ہونا کہ تنکا تیرتا رہتا ہے پتھر ڈوب جاتا. کیا کہنے، واہ سبحان اللہ، واہ 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 واہ، کیا کہنے ہیں ڈاکٹر صاحب، واہ 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 واہ. بہت زیادہ وزن پر اپنے کبھی مغرور مت ہونا کہ تنکا تیرتا رہتا ہے، تنکا تیرتا رہتا ہے پتھر ڈوب جاتا ہے. ایک اور بالکل نیا شعر سناتا ہوں میرے دوستوں کا بھی. اقبال بھائی ملاحظہ فرمائیں، ایک لفظ سے مزہ لیجئے گا اہل علم حضرات خاص طور سے. دیکھیے التمش شعر کہتا ہوں کہ کتنا گناہ گار یہ نیکی کا شوق ہے. کتنا گناہ گار یہ نیکی کا شوق ہے. ملاحظہ فرمائیں اور ثابت کروں گا پھر کہ کتنا گناہ گار یہ نیکی کا شوق یہ نیکی کا شوق ہے. کتنا گناہ گار یہ نیکی کا شوق ہے. نیکی کروں تو کوئی مجھے دیکھتا بھی ہو. واہ واہ، کیا کہنے ہیں، واہ 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 واہ. کتنا گناہ گار یہ نیکی کا شوق، کیا کہنے ہیں ڈاکٹر صاحب، واہ 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 واہ. کتنا گناہ گار یہ نیکی کا شوق ہے. نیکی کروں تو کوئی مجھے دیکھتا بھی ہو. نیکی کروں تو کوئی مجھے دیکھتا بھی ہو. کیا اصلاحی پہلو ہے، واہ 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 واہ. محبت کے چراغوں کو جو آندھی سے ڈراتے ہیں، محبت کے چراغوں کو جو آندھی سے ڈراتے ہیں. پھلاودہ دوسرے مصرے پہ محبت چاہتا ہے کہ محبت کے چراغوں کو جو آندھی سے ڈراتے ہیں انہیں جا کر بتا دینا کہ ہم جگنو بناتے ہیں. کیا کہنے، سبحان اللہ، واہ 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 واہ. محبت کے چراغوں کو جو آندھی سے ڈراتے ہیں بہت عمدہ. انہیں جا کر بتا دینا کہ ہم جگنو بناتے ہیں. جگنو بناتے ہیں. بہت خوب. ایم صاحب شعر ملاحظہ فرمائیں کہ جگنو بناتے ہیں کہ یہ دنیا دو کناروں کو کبھی ملنے نہیں دیتی. یہ دنیا دو جگنو بناتے ہیں نہیں دیتی. یہ دنیا دو کناروں کو کبھی ملنے نہیں دیتی. چلو دونوں کسی دریا پہ مل کر پل بناتے ہیں. کیا کہنے، واہ، بہت عمدہ. یہ دنیا دو کناروں کو کبھی ملنے نہیں، بہت عمدہ. چلو دونوں کسی دریا پہ مل کر پل بناتے ہیں. بھئی ہمدم صاحب، معراج بھائی، میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ بھئی چھوٹے سے معمولی سے قصبے کا مشاعرہ ہے، لیکن یہ تو تربوز اندر سے لال نکلا بالکل. کیا کہنے ہیں ڈاکٹر صاحب، بہت عمدہ. اصل میں میرے عزیز دوستو، میرے بہت عزیز تھے ظریف الدین بھائی، اللہ مغفرت فرمائے، حسیم الدین بھائی کے بھائی. اللہ نے بڑی کمالات سے نوازا تھا. اتنے شعر ازبر تھے کہ شاعر کو اپنے شعر اتنے یاد نہیں ہوتے جتنے ظریف الدین بھائی کو دوسرے شاعروں کے یاد تھے. کیا کہنے، اللہ درجات بلند فرمائے، آمین. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ محبت کے چراغوں کو جو آندھی سے ڈراتے ہیں انہیں جا کر بتا دینا کہ ہم جگنو بناتے ہیں. یہ دنیا دو کناروں کو کبھی ملنے نہیں دیتی.
چلو دونوں کسی دریا پہ مل کر پل بناتے ہیں. مجھے وہ غزل یاد آئی جو مشاعروں میں سناتا ہی نہیں, دبئی میں بھی سناتے ہوئے ڈرتا ہوں, وہ فلافدہ میں شروع کرتا ہوں. ایک بات اور دشواری کی ہوتی ہے, ہمارے بارے میں اس طرح سے لوگ تعارف کرا دیتے ہیں کہ جیسے متقی ہیں, پرہیزگار ہیں, مولوی ہیں, دانشور ہیں, تو پھر غزل کا ماحول ہی ختم ہو جاتا ہے. پھر وہ جو غزل جسے غزل کہتے ہیں وہ ہم پچھتاتے ہیں, پھر کیا کریں. تجربہ کر کے دیکھتا ہوں, لیکن یاد رکھیے گا میں نے تربوز کو لال بتایا. ہاں ڈاکٹر صاحب یہ لال ہی نہیں ہے, انشاءاللہ کھانے میں ذائقہ بھی اچھا ہوگا اس کا انشاءاللہ. عرض کرتا ہوں کہ بے خیالی میں بھی خیال اس کا, خیال اس کا میرا کیا ہے یہ ہے کمال اس کا. کیا کہنے ڈاکٹر صاحب, بہت عمدہ. بے خیالی میں بھی خیال اس کا میرا کیا ہے یہ ہے کمال اس کا. کیا کہنے. اور یہ جو سب میرا حال پوچھتے ہیں, پھر آپ کی امتحان ہے کہ بے خیالی میں بھی خیال اس کا میرا کیا ہے یہ ہے کمال اس کا, اور یہ جو سب میرا حال پوچھتے ہیں, پوچھنا چاہتے ہیں کیا کہنے ڈاکٹر صاحب. واہ 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 واہ. حضرات ایک بار زوردار تالیوں سے استقبال کیجئے اس شعر کا. کیا کہنے ڈاکٹر صاحب, کیا خوبصورت شعر پڑھا ہے غزل کا. زندہ باد. بے خیالی میں بھی خیال اس کا. کیا کہنے. بے خیالی میں بھی پوچھنا چاہتے ہیں حال اس کا, خیال اس کا. زندہ باد. واہ واہ واہ. میرا کیا ہے یہ ہے کمال اس کا. کیا کہنے ہیں. اور یہ جو سب میرا حال پوچھتے ہیں, کیا کہنے ہیں ڈاکٹر صاحب. پوچھنا چاہتے ہیں حال اس کا. اور دوستوں پھر شعر سناتا ہوں. اقبال بھائی کی نظر کرتا ہوں, غزل کے بہت معتبر بہت مستند شاعر ہیں, میرے دوست ہیں, میرے عزیز ہیں. ملاحظہ فرمائیں کہ بے خیالی میں بھی خیال اس کا میرا کیا ہے یہ ہے کمال اس کا. میرا کیا ہے یہ ہے کمال اس کا. ایک لفظ سے شعر بناتا ہوں. کمال اس کا وقت رخصت تھا آنکھ میں آنسو. وقت رخصت تھا آنکھ میں آنسو. تیار رہیے گا کہ بے خیالی میں بھی خیال اس کا میرا کیا ہے یہ ہے کمال اس کا. اور وقت رخصت تھا آنکھ میں آنسو, کتنا چھوٹا سا تھا سوال اس کا. کیا کہنے. واہ واہ. وقت رخصت تھا آنکھ میں آنسو. ہائے 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 ہائے. کیا شعر ہوا ہے. واہ 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 واہ. کتنا چھوٹا سا تھا سوال اس کا. کیا کہنے. کتنا چھوٹا سا تھا سوال اس کا. کتنا چھوٹا سا تھا سوال اس کا. خوشبوئیں اس پہ جان دیتی ہیں. خوشبوئیں اس پہ جان دیتی ہیں. خوشبوئیں اس پہ جان دیتی ہیں. آئینہ رکھتا ہے خیال اس کا. کیا کہنے ڈاکٹر صاحب. واہ واہ واہ. خوشبوئیں ہائے 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 ہائے. کیا شعر پڑھ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب. واہ واہ. بہت عمدہ. واہ 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 واہ. آئینہ خوشبوئیں اس پہ جان دیتی ہیں. آئینہ رکھتا ہے خیال اس کا. آئینہ رکھتا ہے خیال اس کا. اس کی زلفوں کے سائے کہتے ہیں. اس کی زلفوں کے سائے کہتے ہیں. دعویٰ تو نہیں کرتا کہ پہلی بار میں نے ایسا کہا, لیکن مجھے لگتا ہے کہ بے خیالی میں بھی خیال اس کا میرا کیا ہے یہ ہے کمال اس کا. خوشبوئیں اس پہ جان دیتی ہیں. آئینہ رکھتا ہے خیال اس کا. اس کی زلفوں کے سائے کہتے ہیں. اس کی زلفوں کے سائے. خیال اس کی زلفوں کے سائے کہتے ہیں. شملہ اس کا ہے نینی. کیا کہنے ڈاکٹر صاحب. واہ 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 واہ. اس کی زلفوں کے سائے کہتے ہیں. شملہ اس کا ہے نینی تال اس کا. شملہ اس کا ہے نینی تال اس کا. نینی تال اس کا. شملہ اس کا ہے نینی تال اس کا. آپ نے تو کمال کر دیا. اگر دبئی کا مشاعرہ بھی چھوڑنا پڑ جائے تو کوئی حرج نہیں. کیا کہنے ڈاکٹر صاحب. واہ. ایک اور نئی غزل سناتا ہوں. اچھا سجاد جھنجٹ کے آج پیسے الگ ہیں داڑھی کی وجہ سے. ڈاکٹر شہباز شیر ملاحظہ فرمائیں
کہتا ہوں کہ ایک نئی جاگیر بنانا چاہتے ہیں، ایک نئی جاگیر بنانا چاہتے ہیں، ایک نئی جاگیر بنانا. اب نئی دیکھیے گا کہ ایک نئی جاگیر بنانا چاہتے ہیں، ہم بیٹے کو میر بنانا چاہتے ہیں. کیا کہنے، ایک نئی جاگیر بنانا چاہتے ہیں، ہم بیٹے کو تشریف رکھ. کہتا ہوں کہ ایک نئی جاگیر بنانا چاہتے ہیں، ہم بیٹے کو میر بنانا. تھوڑی سی مصرع اٹھایا کیجئے. اٹھانے کا مطلب یہ نہیں کہ کاندھے پہ اٹھانا، یعنی کہ دہرایا کیجئے، تو اس سے شاعر کو بھی حوصلہ ملتا ہے اور لگتا ہے کہ سننے والے سامعین ٹرینڈ ہیں کہ ایک نئی جاگیر بنانا چاہتے ہیں، ہم بیٹے کو میر بنانا چاہتے ہیں. اب پھلاودہ پھر تیار رہے کہ بنانا چاہتے ہیں. کچھ پھولوں سے ہم نے خوشبو مانگی ہے، کچھ پھولوں سے ہم نے خوشبو مانگی ہے، ہم بیٹے کو میر بنانا چاہتے ہیں. کچھ پھولوں سے ہم نے خوشبو مانگی ہے، ہم تیری تصویر بنانا چاہتے ہیں. کیا کہنے ہیں ڈاکٹر صاحب، واہ 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 واہ، کیا کہنے، زندہ باد، واہ 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 واہ. کچھ پھولوں سے ہم نے خوشبو مانگی ہے، واہ 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 واہ، ہم تیری تصویر بنانا چاہتے ہیں. اس کو خط لکھنا ہے اور ایک کاغذ پر، اس کو خط لکھنا ہے اور پھر دیکھیے مصرع ٹک سے لگے گا. تصویر بنانا چاہتے ہیں، اس کو خط لکھنا ہے اور ایک کاغذ پر ایک دل اور ایک تیر بنانا. کیا کہنے ہیں ڈاکٹر صاحب، زندہ باد، واہ 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 واہ. حضرات، آپ حضرات سے بھی گزارش ہے کہ شرکت کیجئے مشاعرے میں. اس کو خط لکھنا ہے اور ایک کاغذ پر واہ 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 واہ، ایک دل اور ایک تیر بنانا چاہتے ہیں. بہت اور میرے دوستوں پھر شعر سنیے گا کہ ایک دل اور ایک تیر بنانا چاہتے ہیں، پھول بھی ہوں، ڈل جھیل بھی ہو اور قاتل بھی. پھول بھی ہو، ڈل جھیل بھی ہو اور قاتل بھی، ہم دل کو کشمیر. ہائے کیا قافیہ استعمال ہوا ہے، واہ واہ ڈاکٹر صاحب، واہ 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 واہ. بھائی تالیوں سے استقبال کیجئے دوستو اس شعر کا، واہ 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 واہ. کیا کہنے ہیں ڈاکٹر صاحب، پھر زحمت ہوگی ڈاکٹر صاحب. پھول بھی ہوں، ڈل جھیل بھی ہو اور قاتل بھی، کیا کہنے ہیں ڈاکٹر صاحب، واہ واہ واہ. ہم دل کو کشمیر بنانا چاہتے ہیں. بہت عمدہ. وہ میرا ایک شعر ہے نا کہ حال دل سب سے چھپانے میں مزہ آتا ہے. حال دل سب سے چھپانے میں مزہ آتا ہے، آپ پوچھیں تو بتانے میں مزہ آتا ہے کہ ہم بیٹے کو میر بنانا چاہتے ہیں. پھول بھی ہوں، ڈل جھیل بھی ہو اور قاتل بھی، ہم دل کو کشمیر بنانا چاہتے ہیں. اردو کا چھوٹا سا طالب علم ہوں، چھوٹے چھوٹے سادہ سے لفظ ہیں میرے پاس، کوئی بڑی بات تو نہیں کہہ پاتا، لیکن میں نے ایک غزل کے خاندان سے ہٹ کے ایک لفظ کا استعمال کیا ہے. دیکھیے کتنا کامیاب ہے. میں نے شعر یہ کہا تھا کہ محبت کے چراغوں کو جو آندھی سے ڈراتے ہیں انہیں جا کر بتا دینا کہ ہم جگنو بناتے ہیں. اب اس غزل کا آخری شعر سناتا ہوں. کہتا ہوں کہ ہم بیٹے کو میر بنانا چاہتے ہیں، پھول بھی ہوں، ڈل جھیل بھی اور قاتل بھی، ہم دل کو کشمیر بنانا چاہتے ہیں. شعر ملاحظہ فرمائیں. خدا کرے کہ ہندوستان کی آخری سرحد تک، ہر آدمی تک، ہر ہندوستانی تک یہ پیغام پہنچے پھلاودہ کے اس اسٹیج سے. مہراج بھائی شعر ملاحظہ کریں کہ ہم دل کو کشمیر بنانا چاہتے ہیں کہ عید پہ اس نے ہم کو گجیا بھیجی تھی. عید پہ اس نے ہم کو گجیا بھیجی تھی. عید پہ ہم کو اس نے گجیا بھیجی تھی، ہم ہولی پر شیر بنانا. ہائے ہائے کیا کہنے.
بہت عمدہ ڈاکٹر صاحب، واہ 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 واہ. عید پہ اس نے ہم کو گجیا بھیجی تھی. کیا کہنے ہیں، ہم ہولی پر شیر بنانا چاہتے ہیں. شیر بنانا چاہتے ہیں. ہم ہولی پر شیر بنانا چاہتے ہیں. ہم ہولی پر شیر بنانا چاہتے ہیں. ایک اور نئی غزل قربان کرتا ہوں آپ پر. کیا کہنے. بہت اچھا لگا. ملاحظہ فرمائیے، ایک شعر کے لیے دو شعر سن لیجئے. عرض کرتا ہوں کہ دنیا کھڑی ہو رستے میں، دنیا کھڑی ہو رستے میں، دنیا کھڑی ہو رستے میں، پھر ہم کو اس سے کیا. دنیا کھڑی ہو رستے میں، پھر ہم کو اس سے کیا. دنیا کھڑی ہو رستے میں، پھر ہم کو اس سے کیا. جب تو نہیں دریچے میں، پھر ہم کو اس سے کیا. کیا کہنے. دنیا کھڑی ہو رستے میں، پھر ہم کو اس سے کیا. جب تو نہیں دریچے میں، پھر ہم کو اس سے کیا. ایک خوشبو، ایک خوشبو، ایک خوشبو، وہ بھی آپ کی خوشبو اگر نہ ہو. ایک خوشبو، وہ بھی آپ کی خوشبو اگر نہ ہو. 100 خوشبوئیں ہوں گملے میں، پھر ہم کو اس سے کیا. کیا کہنے. 100 خوشبوئیں ہوں گملے میں، پھر ہم کو اس سے کیا. جو دکھ میں کام آئے نہ سکھ میں شریک ہو. جو دکھ میں کام آئے نہ سکھ میں شریک ہو. جو دکھ میں کام آئے نہ سکھ میں شریک ہو. لگتا ہو کچھ بھی رشتے میں، پھر ہم کو اس سے کیا. کیا کہنے. کیا کہنے ہیں ڈاکٹر صاحب. واہ لگتا ہو کچھ بھی رشتے میں. اب ہم کو میرے اس سے کیا. عزیزوں جو شعر سنانا ہے ملاحظہ فرمائیں. بہت عمدہ ڈاکٹر صاحب. پہلی بار سنا رہا ہوں، محبت چاہتا ہوں. لگتا ہو کچھ بھی رشتے میں، پھر ہم کو اس سے کیا. اس سے کیا. اور ملاحظہ کریں کہ لگتا ہو کچھ بھی رشتے میں، پھر ہم کو اس سے کیا. جب آپ حق کے ساتھ کھڑے ہی نہیں ہوئے. جب آپ حق کے ساتھ کھڑے ہی نہیں. لگتا ہو کچھ بھی رشتے میں، پھر ہم کو اس سے کیا. جب آپ حق کے ساتھ کھڑے ہی نہیں ہوئے، حجرے میں تھے کہ مجرے میں، پھر ہم کو کیا کہنے. واہ 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 واہ. بہت عمدہ. واہ 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 واہ. بہت اچھا ہے. واہ واہ ڈاکٹر صاحب. شکریہ. بھائی تالی بجا کے بھی گزارش کی جا سکتی ہے. جب آپ حق کے ساتھ کھڑے ہی نہیں ہوئے، حجرے میں تھے کہ مجرے میں، پھر ہم کو اس سے پھر ہم کو اس سے کیا. شکریہ. دیکھیے اصل میں یہ مشاعرے کی تہذیب کے خلاف ہے. یہ رکھ دیجئے آپ. چلیے یہ مشاعرہ کمیٹی کو دے دیجئے، ان کے کام آئے. میں آپ کی محبت کا احترام کرتا ہوں، لیکن قوالی اور مشاعرے میں تھوڑا سا فاصلہ ہے، وہ برقرار رہنا چاہیے. لیکن بھائی وہ غزل کی محبت میں یا فکر کی محبت میں یہاں تک تشریف لائے، میں ان کو ویلکم کرتا ہوں، خوش آمدید کہتا ہوں. کہ جب آپ حق کے ساتھ کھڑے ہی نہیں ہوئے، جب آپ حق کے حجرے میں تھے کہ مجرے میں، پھر ہم کو اس سے کیا. حجرے میں تھے کہ مجرے میں، پھر ہم کو اس سے کیا. ایک مجھے شعر یاد آ رہا ہے، وہ غزل کا مطلب بھول جاتا ہوں ہمیشہ. اصل میں ایک اور شعر یاد آ گیا مجھے، وہ سنا. مطلب برائے مطلب ہے، لیکن شعر سنیے. بچوں ایسے نہ سنو، مطلب ہے کہ ہاں تم اتنا آسان نہ سمجھو ہمارا میسر آنا. کیا کہنے. اور ہماری بے تکلفی بھی تو دیکھو، تمہیں کتنا عزیز سمجھ رہے ہیں ہم. میرا وہ شعر ہے نا کہ ایسی ویسی باتوں سے تو اچھا ہے خاموش رہو. ایسی ویسی باتوں سے تو اچھا ہے خاموش رہو، یا پھر ایسی بات کہو جو خاموشی سے اچھی ہو. تو آپ بہت اچھا سن رہے ہیں، جی لگا کے سن رہے ہیں. سنیے. کہتا ہوں کہ کوئی نہیں کسی کا یہ بتلا دیا مجھے. کوئی نہیں کسی کا یہ بتلا. کوئی نہیں کسی کا یہ بتلا دیا مجھے. کل رات میرے سائے نے دھوکہ دیا مجھے. کیا کہنے. کل رات میرے سائے نے دھوکہ دیا مجھے، اور رونے پہ میرے طنز کیے جا رہے تھے لوگ. رونے پہ میرے طنز کیے جا رہے تھے لوگ. میں ہنس پڑا تو ہنسنے کا تانا دیا مجھے.
شعر سناتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں، رشتوں کی مناسبت سے شعر کہ میں ہنس پڑا تو ہنسنے کا تانا دیا مجھے، ساتھ لے کے جائیے گا گھر، تانا دیا مجھے، کل میں الجھ گیا تھا چچا زاد بھائی سے، ہائے ہائے، سنیے گا حضرات، شعر سنیے گا، تانا دیا مجھے، کل میں الجھ گیا تھا چچا زاد بھائی سے، والد نے آ کے خواب میں دھمکا دیا مجھے، ہائے ہائے، کیا کہنے ہیں، واہ 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 واہ، کیا کہنے ہیں، واہ 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 واہ، کل میں الجھ گیا تھا چچا زاد بھائی سے، کیا کہنے ہیں ڈاکٹر صاحب، کل میں الجھ گیا تھا چچا زاد بھائی سے، ہائے ہائے، والد نے آ کے خواب میں دھمکا دیا مجھے، بہت عمدہ ڈاکٹر صاحب، والد نے آ کے خواب میں دھمکا دیا مجھے، والد نے آ کے خواب میں دھمکا دیا مجھے۔ اور شعر سناتا ہوں کچھ آپ کو، ایک غزل سناتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں جی، فرمائش بھی ہوگی انشاءاللہ۔ جی ملاحظہ فرمائیں، دیکھیں اس غزل میں بھی مزہ آئے گا آپ کو، ملاحظہ فرمائیں، دیکھیں مظہر صاحب شعر عرض کرتا ہوں، کہتا ہوں کہ اس کی رحمت کے آگے ہر گنتی کم پڑ جاتی ہے، اس کی رحمت کے آگے ہر گنتی کم پڑ جاتی ہے، اس کی رحمت کے آگے ہر گنتی کم پڑ جاتی ہے، اتنی کلیاں کھل جاتی ہیں ٹہنی کم پڑ جاتی ہے، بہت عمدہ، اتنی کلیاں کھل جاتی ہیں ٹہنی کم پڑ جاتی ہے، اور پڑھے لکھے حضرات سے خصوصی دعا کی درخواست ہے کہ اتنی کلیاں کھل جاتی ہیں ٹہنی کم پڑ جاتی ہے کہ بچوں کوزاگر کہتے ہیں مٹی کے برتن بنانے والے کو، کہ اتنی کلیاں کھل جاتی ہیں ٹہنی کم پڑ جاتی ہے، کہتا ہوں کہ اس کی رحمت کے آگے ہر گنتی کم پڑ جاتی ہے، اتنی کلیاں کھل جاتی ہیں ٹہنی کم پڑ جاتی ہے۔ شعر دیکھیں کہ ٹہنی کم پڑ جاتی ہے، کہ شہزاد صاحب اتنی کلیاں کھل جاتی ہیں ٹہنی کم پڑ جاتی ہے، کوزاگر اور قسمت دونوں بننے ہی کب دیتے ہیں، کوزاگر اور قسمت دونوں بننے ہی کب دیتے ہیں، جب میری باری آتی ہے مٹی کم پڑ جاتی ہے۔ بہت عمدہ ڈاکٹر صاحب، بہت اچھا ہے، واہ 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 واہ، دونوں بننے ہی کب دیتے ہیں، جب میری باری آتی ہے مٹی کم پڑ جاتی ہے، اور اب آپ دیکھیے پھلاودہ زندہ ہو جائے گا کہ مٹی کم پڑ جاتی ہے، کتنے کڑوے لوگ ہیں، ان کا لہجہ کتنا کڑوا ہے، مٹی کم پڑ جاتی ہے، کتنے کڑوے لوگ ہیں، ان کا لہجہ کتنا کڑوا ہے، چاہے جتنی چینی پھانکے چینی کا، کیا کہنے ڈاکٹر صاحب، کتنے کڑوے لوگ ہیں، ان کا لہجہ کتنا کڑوا، چاہے جتنی چینی پھانکیں چینی کم پڑ جاتی ہے، اور چھوٹے موٹے پیر فقیروں کے گھٹنوں تک آنے میں، چھوٹے موٹے پیر فقیروں کے گھٹنوں تک آنے میں اچھے خاصے لوگوں کو بھی سیڑھی کم پڑ جاتی ہے، چھوٹے، شکریہ، بہت عمدہ، چھوٹے موٹے پیر فقیروں کے گھٹنوں تک آنے میں اچھے خاصے لوگوں کو بھی سیڑھی کم پڑ جاتی ہے، اور یہ تینوں شعر ترتیب سے مزے میں سنیے گا کہ سیڑھی کم پڑ جاتی ہے، کہ روکھی سوکھی کھا کر بچے خوش ہو کر سو جاتے ہیں، سیڑھی کم پڑ جاتی ہے، روکھی سوکھی کھا کر بچے خوش ہو کر سو جاتے ہیں، جس دن چٹنی مل جاتی ہے روٹی کم پڑ جاتی ہے، بہت عمدہ، کیا کہنے، بہت اچھا ہے،
کیا کہنے ہیں ڈاکٹر صاحب، واہ بہت عمدہ. روکھی سوکھی کھا کر بچے خوش ہو کر سو جاتے ہیں. آ جائیے راجہ صاحب، تشریف لائیے. حالانکہ راجہ کو تو پہلے آنا چاہیے پرجا سے. کیا کہنے سے، اصل میں پیمنٹ لے کے آئے ہوں گے، یہ بات ہوگی کہ اس کی رحمت کے آگے ہر گنتی کم پڑ جاتی ہے. اچھا اس کو بتا دینا کہ شاعر کامیاب ہو چکا، کبھی یہ باخیر میں آئے اور مشاعرے میں. اچھا بس ٹھیک، چلیے خیر. تھوڑا سا شگفتگی کے لیے کہ اس کی رحمت کے آگے ہر گنتی کم پڑ جاتی ہے. اتنی کلیاں کھل جاتی ہیں، ٹہنی کم پڑ جاتی ہے. عرض کرتا ہوں کہ روکھی سوکھی کھا کر بچے خوش ہو کر سو جاتے ہیں. جس دن چٹنی مل جاتی ہے روٹی کم پڑ جاتی ہے. ملازہ فرمائے کہ مرنا بھی آسان نہیں ہے ہم جیسے مزدوروں کا. مرنا بھی آسان نہیں ہے، آسان نہیں ہے ہم جیسے مزدوروں کا. پھندا چھوٹا پڑ جاتا ہے رسی کم پڑ جاتی ہے. بہت عمدہ. مرنا بھی آسان نہیں ہے ہم جیسے مزدوروں کا. پھندا چھوٹا پڑ جاتا ہے رسی کم پڑ جاتی ہے. اور پھلاودہ کے اس مشاعرے میں 2 مصرے تحفے میں دیتا ہوں. ایک ایک آدمی سے ایک ایک لفظ میں شرکت چاہتا ہوں. اگر آپ کو اچھا لگے تو لگنا چاہیے کہ پھلاودہ میں مشاعرہ ہے کہ پھندا چھوٹا پڑ جاتا ہے رسی کم پڑ جاتی ہے. چاہے جتنی چینی پھانکیں چینی کم پڑ جاتی ہے. تیار رہیے گا، چینی کم پڑ جاتی ہے کہ ماں کے پاؤں دبا کر جب مزدوری کرنے جاتا ہوں. چاہے جتنی چینی پھانکے چینی کم پڑ جاتی ہے. ماں کے پاؤں دبا کر جب مزدوری کرنے جاتا ہوں اتنے پیسے مل جاتے ہیں مٹھی کم پڑ جاتی ہے. آئیے ڈاکٹر صاحب، مہکشوں کی لغزش ناز پر نہ ٹالیے، آپ نے پلائی ہے آپ ہی سنبھالیے. تالیوں سے استقبال کیجئے جناب ڈاکٹر نواز. شکریہ بہت بہت. فراق نے ایک شعر کہا تھا، یاد سنو. آنے والی نسلیں تم پر ناز کریں گی، فخر کریں گی ہم اسرو. آنے والی نسلیں تم پر فخر کریں گی ہم اسرو. جب یہ کہو گے تم ان سے ہم نے نواز کو دیکھا تھا. بہت قیمتی آدمی ہیں، تمہاری خوش قسمتی ہے کہ یہاں غزل مکمل نہیں ہو سکتی جب تک ان کو نہیں پڑھا جائے گا، یاد رکھیے. بہت بہت شکریہ. یہ محبت میں ایسا کہہ رہے ہیں کہ معمولی سے طالب علم ہے، آپ نے جتنی محبت سے نوازا ہے یہ محبت زیادہ قیمتی ہے. میرا قد بہت چھوٹا ہے. ایک شعر عرض کرتا ہوں کہ بہت مذاق اڑاتے ہو تم غریبوں کا. بہت مذاق اڑاتے ہو تم، بہت مذاق اڑاتے ہو تم غریبوں کا. مدد تو کرتے ہو تصویر کھینچ لیں. ارے کیا کہنے ہیں ڈاکٹر صاحب، واہ 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 واہ. بہت مذاق اڑاتے ہو تم غریبوں کا. واہ 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 واہ. پھر زحمت ہوگی ڈاکٹر صاحب، واہ 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 واہ. بہت مذاق اڑاتے ہو تم غریبوں کا. کیا کہنے ہیں ڈاکٹر صاحب، واہ 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 واہ. مدد تو کرتے ہو تصویر کھینچ لیتے ہو. مدد تو کرتے ہو تصویر کھینچ لیتے ہو. وہ مجھے ایک اپنا بہت پرانا شعر یاد آیا کہ ستمگر وقت کا تیور بدل جائے تو کیا ہوگا. کیا کہنے ڈاکٹر، ستمگر وقت کا تیور بدل جائے تو کیا ہوگا. میرا سر اور تیرا پتھر بدل جائے تو کیا ہوگا. امیرو کچھ نہ دو، تانے تو مت دو ان فقیروں کو. ستمگر وقت کا تیور بدل جائے تو کیا ہوگا. میرا سر اور تیرا پتھر بدل جائے تو کیا ہوگا. امیرو کچھ نہ دو، تانے تو مت دو ان فقیروں کو. ذرا سوچو اگر منظر بدل جائے تو کیا ہوگا. شکریہ.
ذرا ستمگر وقت کا تیور بدل جائے تو کیا ہوگا، میرا سر اور تیرا پتھر بدل جائے تو کیا ہوگا، امیروں کچھ نہ دو تانے تو مت دو ان فقیروں کو، بہت اچھا، ذرا سوچو اگر منظر بدل جائے تو کیا۔ مجھے ایک شعر یاد آیا، ملاحظہ فرمائیں، دیکھیے دوستو، شعر کہتا ہوں کہ بادشاہوں کا انتظار کریں، بادشاہوں کا انتظار کریں، دوسرے مصرے پہ دعا چاہتا ہوں کہ بادشاہوں کا انتظار کریں، اتنی فرصت کہاں فقیروں کی، بہت اچھا ہے، بادشاہوں کا انتظار کریں، اتنی فرصت کہاں فقیروں کو۔ ایک اور شعر یاد آیا کہ ایسی گزری میاں فقیری میں، ایسی گزری میاں فقیری میں، ایسی گزری میاں فقیری میں، فقیری میں بادشاہی کی آرزو نہ رہی، ہائے ہائے، ایسی گزری میاں فقیری میں بادشاہی کی آرزو نہ رہی۔ ایک شعر اور یاد آ گیا کہ وہ مجھے اپنے برابر نہیں ہونے دیتا، وہ مجھے اپنے برابر نہیں ہونے دیتا، ایک قطرے کو سمندر نہیں ہونے دیتا۔ اور میرے عزیزو شعر سنیے کہ ایک قطرے کو سمندر نہیں ہونے دیتا، میں قلندر ہوں بہر طور یہ سچ ہے لیکن، ایک قطرے کو سمندر نہیں ہونے دیتا، میں قلندر ہوں یہ سچ ہے لیکن یہ تصور ہی قلندر نہیں، کیا کہنے ہیں، بہت اچھا ہے، قلندر ہوں بہر طور یہ سچ ہے لیکن، بہت عمدہ، یہ تصور ہی قلندر نہیں ہونے دیتا۔ واہ 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 واہ۔ ایک اس کے شعر کے لیے کسی بچے نے مجھ سے کہا تھا، وہ سناتا ہوں کہ ایک آنکھوں کے پاس ہے ایک آنکھوں سے دور، ایک آنکھوں کے پاس ہے ایک آنکھوں سے دور، بیٹا ہیرا ہوتا ہے اور بیٹی کوہ نور، بیٹا ہیرا ہوتا ہے اور بیٹی کوہ نور۔ چار مصرے اور یاد آئے مجھے کہ ہر شہر میں ہر بستی آباد نہیں ملتی، ہر شہر میں ہر بستی آباد نہیں ملتی، دیوار تو ملتی ہے بنیاد نہیں ملتی۔ کیا کہنے، اب چوتھی لائن آتی ہے کہ ہر شہر میں ہر بستی آباد نہیں ملتی، دیوار تو ملتی ہے بنیاد نہیں ملتی، ماں تو ہر ایک اولاد کو ملتی ہے بہت اچھی، ہر ماں کو مگر اچھی اولاد، بہت عمدہ، واہ واہ، ماں تو ہر ایک اولاد کو ملتی ہے بہت اچھی، ہر ماں کو مگر اچھی اولاد نہیں ملتی، جلتے گھر کو دیکھنے والوں پھوس کا چھپر آپ کا ہے، جلتے گھر کو دیکھنے والوں پھوس کا چھپر آپ کا ہے، آگ کے پیچھے تیز ہوا ہے آگے مقدر آپ کا ہے، آگے مقدر آپ کا ہے، اور اس کے قتل پہ میں بھی چپ تھا، میرا نمبر رب آیا، اور میرے قتل پہ آپ بھی چپ ہیں، اگلا نمبر آپ کا ہے۔ آخری چند شعر ملاحظہ فرمائیں کہ روشنی کا کچھ نہ کچھ امکان ہونا چاہیے، روشنی کا کچھ نہ کچھ، بھائی اگر آپ اجازت دیں مجھے اپنی ایک نظم یاد آ گئی وہ سنا دوں، ہے اجازت کی طرح اجازت دیجئے، ایسے نہیں۔ دیکھیں یہ جو اردو مشاعرے ہیں یہ محبت کا پیغام دیتے ہیں، میرا خیال میں ہم نے ترقی بہت کی ہے، ہم جب چھوٹے سے تھے تو اگر کسی کے 2 منزل کا مکان ہوتا تھا تو اس کو چوبارے والا مکان کہتے تھے، آج 30-40 منزل کے مکانوں میں لوگ رہتے ہیں، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس 1 منزل کے مکان میں بڑے اونچے لوگ رہتے تھے، 40 منزل کے مکان میں بہت بونے لوگ رہتے ہیں، محبت ختم ہوئی ہے، محبت اگر بحال ہو تو یہ اسٹیج ایسا ہے کہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ خدا کرے کہ ملک اور سماج میں ایسی محبت پیدا ہو۔ وہ جو میں نے آپ سے کہا تھا کہ ایک پل بناتے ہیں، تو میں پل کے طور پر چند ایک آپ کو نظم سناتا ہوں، نظم کا عنوان ہے محبت، یہ 15-16 سیکنڈ کی میری نظم ہے، 14 سیکنڈ آپ کو خاموش رہنا ہے، 15ویں اور 16ویں سیکنڈ میں آپ کا رد عمل، آپ کا ری ایکشن جو چاہے۔
عرض کرتا ہوں عنوان ہے محبت. کہتا ہوں میرے پاس ایک پنجرا ہے، میرے پاس ایک پنجرا ہے اور اس میں ایک پرندہ ہے. میرے پاس ایک پنجرا، سناٹے میں سنیے گا 15-14 سیکنڈ تک، کہ میرے پاس ایک پنجرا ہے اور اس میں ایک پرندہ ہے. اسے بھی پیار ہے مجھ سے، مجھے بھی پیار ہے اس سے. میرے پنجرے کا دروازہ کھلا رہتا ہے اس کے واسطے ہر دم. نہ پر قطرے کبھی اس کے، نہ پر باندھے کبھی میں نے. تیار رہیے گا کہ نہ پر قطرے کبھی اس کے، نہ پر باندھے کبھی میں نے. وہ اڑتا ہے مگر پھر لوٹ کر پنجرے میں آتا ہے. وہ اڑتا ہے مگر پھر لوٹ کر پنجرے میں آتا ہے. زمانے کو یہ حیرت ہے کہ یہ اڑ کیوں نہیں جاتا. زمانے کو یہ بتلاؤ، زمانے کو یہ سمجھاؤ کہ میں نے اس کے پیروں میں محبت باندھ رکھی. زمانے کو یہ سمجھاؤ، زمانے کو یہ بتلاؤ کہ میں نے اس کے پیروں میں محبت باندھ رکھی ہے. محبت باندھ رکھی ہے. شعر عرض کرتا ہوں، کہتا ہوں کہ روشنی کا کچھ نہ کچھ امکان ہونا چاہیے. بند کمرے میں بھی روشن دان ہونا چاہیے. وہ جو ان پڑھ ہیں چلو حیوان ہیں تو ٹھیک ہے. وہ جو ان پڑھ ہیں چلو حیوان ہیں تو ٹھیک ہیں. ہم پڑھے لکھوں کو تو انسان ہونا چاہیے. اور آخری مصرے پر جشن ہونا چاہیے. ہمارا یہی مسلک ہے کہ انسان ہونا چاہیے، کہ ہندو مسلم چاہے جو لکھا ہو ماتھے پر مگر انسان ہونا چاہیے. ہندو مسلم چاہے جو لکھا ہو ماتھے پر مگر آپ کے سینے پہ ہندوستان ہونا چاہیے. آپ کے سینے پہ ہندوستان. شکریہ حضرات. اس مشاعرے کا جو غزلیہ دور ہے اس کا آغاز ہی ڈاکٹر نواز دیوبندی صاحب سے ہوا ہے. تو اس مشاعرے کا اختتام دیکھیے گا آپ انشاءاللہ. یہ مشاعرہ جس جو ہے مقام پہ اس وقت ہے، اس یہ مشاعرہ آخری مرحلے میں جو ہے اس مقام پر پہنچتا ہے. لیکن اس مشاعرے کا پہلا ہی مرحلہ زوردار ابتدا ڈاکٹر نواز دیوبندی صاحب نے کی اس مشاعرے کی. آئیے میں یہ چاہتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب کے اس خوبصورت کلام کے بعد ایک بار زوردار تالیاں بجا کے ہمارے ڈاکٹر نواز دیوبندی صاحب کا شکریہ ادا کر دیجئے کہ انہوں نے اتنا خوبصورت کلام ہمارے اس مشاعرے میں پڑھ کر اس مشاعرے کا ادبی وقار میں اضافہ کیا. حضرات ایک بار اسی طریقے سے اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کے شہر کے مشاعرے وقت میڈیا کی ٹیم کور کرے تو آپ ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. ہمارا کانٹیکٹ اور واٹس ایپ نمبر ہے 9997640286. پھر کسی شہر سے کسی اور مشاعرے کو آپ تک پہنچائیں گے. میں شفیق خان، وقت میڈیا کے لیے